رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ وابستہ کرے. جو جتنا حضور کی شریعت کے قریب ہوتا جائے گا، حضور کی سنت کے قریب ہوتا جائے گا، وہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت سے جتنا دور جائے گا، وہ الفاظ کے ذریعے چاہے جو کچھ بھی کہتا رہے، وہ ذات رسالت سے اتنا دور جاتا رہے گا جتنا وہ حضور کی شریعت سے اور سنت سے دور جائے گا. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھامنا صرف ایک لفظی ایک اصطلاح نہیں ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ تھام لیا اور کہاں تھاما کیسے تھاما کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس کہتے ہیں تھام لیا. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامنے سے مراد اولاً یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو تھامنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تھامنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تھامنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ قیامت کے دن انکار کرنے والوں میں سے ہوگا. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بد نصیب کون ہوگا جو انکار کرنے والا ہے اور جو محروم رہ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ جو سنت کا انکار کر دے گا وہ انکار کرنے والوں سے ہوگا. پتہ چلا شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار توبۃ النصوحہ کرے. حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ آیت نازل ہوئی ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوحا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا توبۃ النصوحا یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ سے توبۃ النصوحا نصیحت آموز توبہ کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ جان بوجھ کے اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا. تو شفاعت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان سچے دل سے توبہ کر لے گناہوں سے تو پچھلے سارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور اس کے بعد غلطی سے بتقاضا بشریت جو انسان سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، وہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ. اور حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمارا مقدر بنے گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ شفاعت سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈھیٹ ہو کے سارے گناہ کرتے جائیں گے اور بالکل ہر گناہ کر لیں گے اور ساتھ بولیں گے کہ شفاعت ہے نا اس لیے گناہ کرتے رہو خیر ہے، تو یہ شفاعت کا اور دین کا مذاق بنانا ہے. رسول اللہ علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو انکار کرنے والوں میں سے ہوگا، جو متقن حضور علیہ السلام کی سنت کا انکار ہی کر دے گا، سنت کے قریب نہیں جائے گا، شریعت کے قریب نہیں جائے گا، فرائض کے قریب نہیں جائے گا، حقوق عباد کا ذرا بھی خیال نہیں کرے گا، تو وہ حضور علیہ السلام اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے کے لیے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بھی ذریعہ بتا رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے کو بتا دیجئے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، یعنی آپ کی سنت کو تھامے، آپ کی جو اتباع ہے وہ اختیار کرے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرے، جس سے آپ روک رہے ہیں اس سے روکے. میرے سے اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو شرط کیا ہے کہ آپ کی سنت کو تھامے، جو آپ کر رہے ہیں وہ کرے. پھر یحببکم اللہ، میں اس سے پھر محبت کروں گا، پھر میں اس سے پیار کروں گا. اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی اللہ بتا رہا ہے سنت مصطفیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کا بھی ذریعہ سنت مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ کی محبت کا ذریعہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. تو ہم جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حضور کی سنت کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں، اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی اتباع میں گزاریں، اور زندگی کے ہر کام میں یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہو. اگر ہے تو اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل نہ رکھیں، اپنی زندگی میں وہی چیزیں شامل رکھیں جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں.